بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت بڑی حقیقت جانیں گے کہ درود شریف اور استغفار ہماری زندگی میں کس طرح خوشیوں، سکون، رزق، برکت اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ دو عمل ہیں جنہیں کرنے میں چند لمحے لگتے ہیں، لیکن ان کے اثرات ہماری پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ حصہ اول میں ہم جانیں گے استغفار کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق میں کشادگی لاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حصہ دوم میں درود شریف کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ درود شریف کی فضیلت: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، دل کا بوجھ اور غم کم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھر میں برکت اور سکون آتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ: آپ یہ درود شریف روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حصہ سوئم میں دونوں اعمال کو جوڑنے کا فائدہ۔ علماء فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی دعاؤں سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھتا ہے اور ساتھ استغفار کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو پہلے 100 بار استغفار پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج سے اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ صبح شام استغفار بھی پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ دونوں اعمال آپ کی زندگی میں سکون، رحمت اور کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور کہا، میری زمین بنجر ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا، میں غریب ہوں، رزق نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ پھر لوگوں نے پوچھا، آپ سب کو استغفار کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ استغفار سے بارش، رزق اور اولاد سب ملتی ہے۔ بارش کا نزول: ایک بستی قحط سالی میں مبتلا تھی، سب لوگوں نے اجتماعی دعا کی اور استغفار پڑھا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ان پر بارش نازل فرمائی اور ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں۔ مزید مثالیں درود شریف کے بارے میں اس طرح ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعاؤں میں زیادہ وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری سب پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود شریف اور دعا: علماء کہتے ہیں کہ دعا ایک تیر کی طرح ہے اور جب اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے تو وہ تیر ہدف تک ضرور پہنچتا ہے۔ فرشتوں کی دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو درود پاک کو اس طریقے سے 200 مرتبہ پڑھ لیں:
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ حمید مجید پر پہنچیں تو اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب آپ درود پاک آگے سے سٹارٹ کریں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں تو اپنے لیے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ اس کو اس طریقے سے درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔